تلاوت کردہ متن جو ہے آپ نے اس کو سنا، ایک انتہائی مشہور ایک واقعہ ہے۔ قوم اسرائیل ایک طویل بیابانی آوارگی کے بعد، وہ سفر جو تقریباً 40 ایام کا تھا، اپنی گناہ آلودہ حالت اور زندگی کے باعث ان کو وہ سفر 40 سالوں میں پڑا، اور اب یہ طویل بیابانی آوارگی اختتام کو پہنچنے والی تھی، اینڈ ہونے والی تھی۔ اور اس اینڈ کے موقع پر بجائے اس کے کہ قوم احسان مند ہوتی، بجائے اس کے کہ قوم خدا کی شکر گزاری کرتی، خدا کی تعریف کرتی، کیونکہ جتنے کام اس قوم نے خدا کے دیکھے تھے، جو جلال انہوں نے خدا کا دیکھا تھا، کس طرح سے خدا اپنے زور بازو سے ان کو نکال لایا، دنیا کے دیوتا گاڈ کے برابر ایک شخص کو شکست ہوئی، بڑی بڑی آفات ہوئیں، کلزم چرا، اور کس طرح سے آسمان سے روٹی اتری، اور کیسے چٹان میں سے پانی نکلا، اور کیسے بٹیر جمع ہوئے۔ یہ اپنی نوعیت کے عجیب اور منفرد معجزات ہیں۔ بجائے اس کے کہ خدا کی شکر گزاری کی جائے، قوم جو ہے وہ ناشکری ہے۔ اور متن میں لکھا ہے، ان کی اس حالت کا بیان درج ہے۔ وہ کہتے ہیں، نہ صرف وہ موسیٰ سے شکایت کرتے ہیں، وہ خدا پر بھی گلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آیا۔ وہ اس وقت کو یاد کرتے ہیں، وہ جو زندگی اتنی اچھی بھی نہیں تھی، غلامی، ابتری، وہ اس زندگی پر رشک کرتے ہیں، اور جو خدا نے دیا ہے اس زندگی کو حقیر جانتے ہیں، آزادی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور آگے لکھے ہیں، بڑے ہی عجیب اور اکتا دینے والے اور سزا دینے والے، اور اگر خدا کی ذات ہے تو اس کے غضب کو للکارنے والے الفاظ۔ کہتے ہیں، یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، حالانکہ خدا نے ان کو آسمانی خوراک مہیا کر دی تھی، خدا نے ان کو من مہیا کر دیا، اور خدا نے ان کے لیے وہ ایسا علاقہ تھا جہاں پہ بچھو تھے، کانٹے تھے، سانپ تھے، ایسا علاقہ جہاں پہ پانی نہیں تھا، وہاں پہ چٹان میں سے تازہ پانی مہیا کر دیا۔ اب ایسی حالت میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی۔ یہ ہے انتہا درجے کی ناشکری، انتہا درجے کی خدا کی مخالفت۔ اور آگے اس سے بھی بڑا وہ جملہ دیکھیں، الفاظ جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو ہمارے منہ سے بات نکلتی ہے اس کی بڑی بات ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے ایماندار کے تعلق سے لکھا ہے، کوئی نکمی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ بلیورز جو ہیں، جو خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں اور یسوع مسیح کے بہن اور بھائی ہیں، ان کے منہ سے کسی قسم کی کوئی نکمی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ اور یسوع کے تعلق سے لکھا، وہ گالی کے بدلے گالی نہیں دیتا تھا، اس کے منہ میں ہرگز کوئی چھل نہ تھا۔ اور ہم بھی اسی کے فالوورز ہیں، اسی کے پیروکار ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ، کہتے ہیں اس نکمی خوراک سے، وہ خوراک جو دنیا کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے جو ریپیٹ نہیں ہوا، جو دہرایا نہیں گیا۔ مردوں کو زندہ کیا جانا بھی دہرایا گیا، اگر کلزم چرا تو بعد میں یردن بھی چرا، بڑے بڑے واقعات دہرائے گئے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایسا واقعہ ہے جو ریپیٹ نہیں ہوا۔ آسمان سے روٹی اترتی ہے، روزانہ اترتی ہے،
کھاتے ہیں, خدا کے حکم سے بٹیر کٹھے ہو جاتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, وہ بھاگتے نہیں ہیں, آرام سے انسان کے لیے موجود ہیں تاکہ انسان ان کو کھائے, انسان ان سے سیر ہو. اور کسی کو کیا چاہیے؟ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا, اس کے باوجود ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں, اس نکمی خوراک سے ہمیں کراہیت ہے. یعنی ان کا اب دل نہیں کرتا اس خوراک کو دیکھنے کو بھی. وہ خوراک جو خدا مہیا کر رہا ہے, جو رازق ہے, جو پرووائڈر ہے, جو یہوہ یری ہے, اس کی مہیا کی گئی خوراک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ایسی ہی سچویشن ہماری بھی ہوتی ہے. ہمارے بھی کچھ لوگ جو ہیں اس خوراک کو جو خدا ہمیں مہیا کرتا ہے, اگرچہ وہ من تو نہیں ہے, آسمانی خوراک یا فرشتوں کی خوراک تو شاید نہیں ہے, وہ روٹی جو خدا ہمیں دیتا ہے اس سے کراہیت کرتے ہیں, اس کو حقیر جانتے ہیں. چاہیے یہ کہ جو کچھ خدا ہمیں دیتا ہے شکر گزاری کے ساتھ اس کو لیں کہ خدا نے ہمیں یہ کھانا میسر کیا. اور اتنے خطرناک الفاظ ان کے, ایسے الفاظ جن کو سن کے یقیناً خدا کو غصہ آیا, خدا غضبناک ہوا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قوم کو سزا دے گا. اور یہاں پہ ایک بڑی خطرناک بھیانک سزا, ایک ججمنٹ خدا پاس کرتا ہے, احتساب خدا قوم کا کرتا ہے. اور وہاں پہ خدا کچھ سانپوں کو بھیجتا ہے. لکھا ہے تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے, فائری سرپنٹس. یہ ایسے سانپ تھے جو ڈنک مارتے تھے, بندہ مرتا تو تھا لیکن اس کی درد بہت زیادہ ہوتی تھی. فائری سانپ, آگ لگانے والے سانپ. یعنی جیسے ہی وہ ڈنکے گا انسان کی کیفیت بڑی عجیب ہو جائے گی, تکلیف انتہا کی ہوگی, جیسے آگ بھی ساتھ لگ جائے انسان کو. اور لوگ مرنے لگے. کیوں مرنے لگے؟ کیونکہ خدا کو غضبناک کیا, خدا کو غصہ دلایا. جب بھی کبھی کوئی شخص خدا کو غصہ دلائے گا اس کے جو اثرات ہیں, کانسیکوینسز ہیں, وہ پھر برداشت کرنا پڑیں گے اس کو. اور یہ سزا جو تھی اس کے باعث جب لوگ مرنے لگے تو وہ لوگ موسیٰ کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی. نہ صرف ہم نے تجھے برا بھلا کہا بلکہ ہم نے خداوند کی بھی شکایت کی. تب خدا نے ایک فیصلہ کیا, اور ایک بہت بڑا معمہ ہے, بہت بڑا راز ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے. موسیٰ سے کہا ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے, اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا. اور موسیٰ نے حکم خداوندی کے مطابق پیتل کا ایک سانپ بنایا, سرپنٹ آف برونز, پیتل کا ایک سانپ بنایا, اور جیسا حکم خداوندی تھا اسی کے مطابق اس کو بلی پر اونچے پر لٹکایا. اور جو کوئی سانپ کا ڈنکا, فائری سنیک کا ڈنکا اس کی طرف آتا تھا وہ بچ جاتا تھا. اور یہ بہت بڑا واقعہ, بہت بڑا معجزہ یہاں پہ قلم بند ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ غور کریں تو جو یہاں پہ کریچر جس کا ذکر ہے, ریپٹائل کا ذکر ہے, یعنی سنیک کا, سانپ کا, یہ ذکر ہمیں تھوڑا سا تشویش میں مبتلا کر دیتا ہے, ورطہ حیرت میں لے جاتا ہے, کیونکہ عام طور پر یہ دہشت کی علامت ہے. اگر عدن کی طرف دیکھیں تو یہ ہمیں وہاں پہ ایک ٹیمپٹر کے طور پر, ڈیسیور کے طور پر نظر آتا ہے. اور ہمارے کانٹیکسٹ میں بھی اگر ہم اس کو کہیں دیکھیں تو ہم ڈر جاتے ہیں, لوگ اس کو مارتے ہیں, دہشت طاری ہو جاتی ہے.
स्नेक फोबिया है लोगों को, कुछ लोग इसको देखकर ही मर जाते हैं। तो ऐसी हालत में यहां पे इसी क्रीचर का जिक्र किया गया। पहले मैं आपको जो इसकी सिग्निफिकेंस है, सिंबोलिज्म है सरपेंट या स्नेक की, इसके ताल्लुक से कुछ बातें बताना चाहता हूं। नंबर 1, अदन में जो सांप दिखाई दिया वहां पे वो एज डिसीवर, यानी उसकी जो अलामत है वो डिसीवर के तौर पर या टेम्पटर के तौर पर, आजमाने वाला प्लस धोखा देने वाला, इस तौर से हमें दिखाई दिया। लेकिन अगर आप मतन पर जेनेसिस चैप्टर 3 में गौर करें, तीसरे बाब का, तो आपको पता चलेगा कि दर हकीकत जो है वो हवा के जरिए से उसको बहकाने के लिए आया हुआ है। अब यहां से जो बात हमारे सामने आती है कि सेटन मुख्तलिफ इंसानों का, जानवरों का इस्तेमाल कर सकता है। अब इस्तेमाल जब सांप हुआ तो उसके ताल्लुक से वहां पे लिखा है कि वो कुल दश्ती जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक था। अब शायद कई दफा ओवर क्लेवर जो लोग होते हैं या जो ओवर क्लेवर क्रीचर्स हैं, वो जल्द ही सेटन के हत्थे चढ़ जाते हैं। और यहां पे ओवर क्लेवर होने की वजह से ही वो अबलीस के हत्थे चढ़ गया, और अब उसके अंदर अबलीस था, और वो सांप जो है फिर वो हवा से मुलाकात करता है और उसको धोखा देता है, आजमाइश की तरफ लेकर जाता है। ये रोल हमें वहां पे सांप का नजर आता है। एक्चुअली स्नेक वाज डीमन पोजेस्ड देयर। वहां पे सांप क्या है? अबलीस के हत्थे चढ़ा हुआ है, अबलीस उसमें समाया हुआ है। तो इसलिए ये रोल हमें वहां पे फिर दिखाई देता है। लेटर ऑन हमें गिनती की किताब में, अब याद रखने आपने पॉइंट्स, मैंने पहला आपको बताया डिसीवर और टेम्पटर, धोखा देने वाला या आजमाइश में मुब्तला करने वाला सांप हमें पैदाइश चैप्टर 3 में नजर आता है। गिनती में जो मैं रेफरेंस आपके सामने पढ़ रहा हूं, यहां पे गुनाह के बाद खुदा ने जो अनाउंसमेंट की, खुदा ने जो जजमेंट पास की, उसमें खुदा ने जलाने वाले सांप, फायरी स्नेक्स कौम के लिए भेजे। एंड दिस शोज द जजमेंट ऑफ द लॉर्ड। यहां पे सांप जो हैं सिंबलाइज करते हैं खुदा की जजमेंट को, खुदा की अदालत को, कि खुदा किस तरह से लोगों की अदालत कर रहा है, एहतसाब कर रहा है। एक और रेफरेंस देखें, यूहन्ना 3:14-15 में खुदावंद यीशु मसीह इस वाकया को जो नंबर्स में, गिनती में दर्ज है, अपने ऊपर कोट करते दिखाई देते हैं। जिस तरह मूसा ने बियाबान में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। जीसस इस रेफरेंस को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन टेक्निकली कैसे, मैं मजीद इस पर रोशनी डालूंगा। रेफरेंस है आपके सामने मत्ती की इंजील का एक, जहां पे लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, और लिखा है, पस सांपों की मानिद होशियार और कबूतरों की मानिद बेआजाद बनो। बी वाइस एज स्नेक्स। खुदा यीशु जो है वो कह रहा है, हिकमत जो है सांपों की मानिद रखो, विजडम। यहां पे सिंबलाइज एक डिफरेंट एंगल कर रहा है। यहां पे अलामती तौर पर सांप को एक डिफरेंट सूरत में पेश किया जा रहा है, और यीशु कलीसिया को कह रहे हैं, अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि तुमने सांपों की मानिद क्या करना है? होशियार रहना है। सिंबल ऑफ विजडम। कैसे कोई बंदा सांप की मानिद होशियार रह सकता है? यहां पे यीशु कहते हैं सांपों की मानिद होशियार रहो,
اور پھر ایک اور جگہ پہ اس کا نیگیٹو ذکر آیا ہے, سمبل آف ایول کے طور پر وہاں پہ سانپ کو دکھایا گیا ہے. وہاں پہ لکھا ہے اور وہ بڑا اژدہا, یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے, زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. یہاں پہ جو حوالہ ہے اس میں سمبل آف ایول ہے, اور یہ سمبل آف ایول جو ہے اس کو کوٹ کیا گیا پیدائش 3 باب سے. وہ جو جہاں پہ گمراہ کرتا دکھائی دیا, بدی کی طرف لے کر آیا, ہوا کو گمراہ کیا اور ہوا نے آدم کو, اور اس طرح سے وہ جو گناہ پیدا ہوا اس گناہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہی پرانا سانپ ہے. اور یہاں پہ سانپ شیطان کو کہا گیا, وہی سانپ جو ہمیں عدن میں نظر آتا ہے. اب جو میں نے آپ کے سامنے ریفرنسز رکھے ہیں, ان ریفرنسز کی روشنی میں اگر آپ غور کریں, سم ویئر snake symbolize something good, ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں کہیں پہ اچھا بھی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے, اور کہیں کہیں پہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوا ہے, اور خاص طور پر مکاشفہ اور پیدائش میں جو اس کی نیگیٹو سینس ہے جب شیطان نے اس کو استعمال کیا. اب تھوڑا سا مزید ہم اس کو کھولتے ہیں. سنیک جو ہے اپنی بناوٹ کے اعتبار سے عام جانوروں جیسا ہی تھا, عام جو کریچر ہے اسی طرح کا تھا. در حقیقت گناہ کی بدولت بہت ساری مخلوقات جو ہیں, بلکہ ساری مخلوق جو زمین پر ہے, وہ اثر انداز ہوئی. سنیک چونکہ براہ راست ڈائریکٹلی انوالو تھا فال آف مین میں, اس لیے اس کو ڈائریکٹ سزا دی گئی. باقی کریچر انڈائریکٹ ایفیکٹ ہوئی ہے. یعنی اگر شیر تھا پہلے وہ گوشت نہیں کھاتا تھا, چیر پھاڑ نہیں کرتا تھا عدن میں, لیکن جیسے باہر نکلا اس نے چیر پھاڑ کرنا شروع کیا. اور بھی بڑی ساری جو باتیں ہیں, جتنے بھی جاندار ہیں یہ بڑا پیسفلی رہتے تھے عدن میں, لیکن جیسے ہی باہر نکلے, کیونکہ لکھا ہے آدم کے تعلق سے کہ تیرے سبب سے زمین ملعون ہوئی. اگر زمین ملعون ہے تو جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ بھی کیا ہوا, سب کچھ. اب یہاں پہ آدم کے سبب سے یہ سارا کام ہو گیا, تو چونکہ سب کو سزا مل گئی, انڈائریکٹ مل گئی, لیکن ڈیسیور جو تھا جس کا استعمال ہوا اس کو ڈائریکٹ سزا ملی, اور وہ تھا سانپ. آدم کو بھی ملی, ہوا کو بھی ملی, شیطان کو بھی ملی, اور جو ڈائریکٹ اس کے علاوہ کسی کو سزا ملی وہ صرف سانپ کو ملی. سانپ کا استعمال ابلیس نے کیا. آج اگر کسی بھی شخص کا استعمال ابلیس کرتا ہے اور وہ شخص خود ابلیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو خدا معافی نہیں دے گا, پھر سزا اس کی واجبی ہے, طے ہے. اور جو اس کو سزا ملی وہاں پہ لکھا کہ تو پیٹ کے بل چلے گا, رینگے گا. اور عام خیال ہے کبھی آپ نے عدن کا باغ دیکھا ہو موویز میں, اسپیشلی وہ جو ہے پلگرم, کیا نام, مسیحی مسافر, اس میں عدن میں جو دکھایا گیا وہ دکھایا گیا کہ وہ اس کے 2 پیر تھے, کیونکہ یہ اس کی سزا تھی کہ تو پیٹ کے بل چلے گا. یہ ایک تصویر اس کی دکھائی گئی کہ شاید وہ پہلے ایسے ہی چلتا تھا جیسے ایک لیزرڈ ٹائپ, چھپکلی کی طرح کا ایک کریچر تھا, بڑا لمبا, لیکن اس کو سزا یہ ملی. بلکہ وہ دکھاتے ہیں کہ جیسے ہی خدا نے اس کو سزا دی تو وہ ریموو ہو گئے اس کے پیر, اور اس کے بعد وہ رینگنا شروع ہو گیا. یہ اس کی اسپیشل پنشمنٹ ہے کہ تو ایسے رینگے گا. تو یہ سزا اس کو بھی مل چکی, یہ ڈائریکٹ سزا ہے. اب کریچر میں, یعنی جب اس کی بناوٹ ہوئی ہے, وہ گنہگار وہ بھی نہیں تھا, شیر بھی نہیں تھا, سانپ بھی نہیں تھا, لیکن ابلیس کے ہتھے چڑھا اور گنہگار ٹھہرا, سزا بھی ملی. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جیسی اس کی کوالٹیز ہو سکتی ہیں, کیوں یسوع یہ کہہ رہے ہیں کہ سانپوں کی مانند ہوشیار رہو, کیونکہ اس میں کچھ کوالٹیز ہیں,
کچھ وزڈم کی باتیں ہیں, آئیے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1, آبزرویشن, مشاہدہ. آپ جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح جب کہہ رہے ہیں کہ اس کی مانند ہوشیار رہو, تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مشاہدہ بڑا تگڑا ہے. اپنا مشاہدہ, اپنی آبزرویشن تگڑی رکھو. آپ کے ارد گرد علاقے میں کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, آپ کی فیملی میں کیا چل رہا ہے, آپ کو نظر رکھنی پڑے گی. فوکس آن دیٹ, مشاہدہ. کدھر جا رہے ہیں بچے, کیا کر رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کہاں سے کما رہے ہیں, آپ کے علاقے میں کون کون سے خطرناک لوگ ہیں, سب نظر رکھنی پڑے گی آپ کو. صرف بھولے نہیں, بھولے بہت ہنسی, سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ کون سی خطرناک چیز ہمارے ارد گرد موجود ہے, ہماری فیملی کس اینگل میں کس طرف جا رہی ہے. مشاہدہ, آبزرویشن, اویئرنیس. سانپ کو اپنے ارد گرد بہت زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے. ہلکی سی آہٹ کو بھی, اس کے بیرونی کان نہیں ہوتے, اندرونی ہوتے ہیں, لیکن ہلکی سی آہٹ کو بھی وہ فیل کر لیتا ہے ٹنگ سے یا اندرونی کانوں سے. ہلکی سی آہٹ, وائبریشن کو بھی وہ فیل کرتا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے کام بھی ہو جاتے ہیں خاندانوں میں, کلیسیوں میں, کہیں پرواہ ہی نہیں دی, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ بھئی یہ کام بھی ہو گیا. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اس کی طرح سے اویئر رہو, آبزرو کرو چیزوں کو, اور وہ صبر بڑا کرتا ہے. اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے کئی کئی دن بھی وہ گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے. پیشنس, صبر کرو. یہ وہ خوبیاں ہیں جو بناوٹ کے اعتبار سے اس میں ڈالی گئی تھیں, گناہ سے پہلے اس میں موجود تھیں. اور پھر اس میں ٹرانسفارمیشن ہے, ایک پہلو رینیول, یعنی کہ وہ جب نئی زندگی یا بحالی چاہتا ہے, جلد کھردری ہو جاتی ہے, تو وہ اپنی اسکل کو شیڈ آؤٹ کرتا ہے, ریموو کرتا ہے, اور پھر وہ نیا بدن حاصل کرتا ہے. اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اولڈ ہیز گون, پرانی جو چیز تھی یا وہ جو بھی تھی وہ چلی گئی, نئی آ گئی. تو یہاں سے بھی ایک نظریہ ہے ٹرانسفارمیشن کا, نئی زندگی کا. اور اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ ہے سیلف پروٹیکشن, وہ اپنا بچاؤ بھی کرتا ہے اور اپنی حفاظت بھی کرتا ہے. اور پھر آگے ہے فوکس, اس کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے چیزوں پر. اور اگلا پوائنٹ ہے اس کا اڈیپٹیبلٹی, یعنی کہ ماحول کے مطابق ڈھل جانا. جس طرح کا ماحول ہوگا, اگر وہ کہیں گھر میں آ گیا تو وہ سارے آبزرو کرے گا اور گھر میں بیٹھا رہے گا کہ بھئی سارا چل رہے ہیں لوگ, دوڑ رہے ہیں لوگ, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اس کے مطابق وہ کوشش کرے گا. جس علاقے میں بھی جائے گا ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرے گا. اور بھی ہیں, اور یہ خوبیاں جو ہیں ہارپٹولوجسٹ جو ہوتے ہیں, ریپٹائلز کے اوپر ریسرچ کرنے والے لوگ, انہوں نے ایک لمبی فہرست دی ہے کہ سانپ کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہیں, بہت ساری باتیں اچھی بھی ہیں. تو ایسی خوبیاں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو ہیں بلیورز میں ہونی چاہیے. سانپوں کی مانند ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ اہم نکات جو واقعہ پورا ہوا, جو گنتی کی کتاب میں درج ہے, وہاں پہ جو سانپ ہے, پہلا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ سانپ جو علامت تھی, عام جو سانپ تھے ججمنٹ کی, لیکن وہاں پہ ایک سانپ تھا نحوشتان. اسرائیلیوں نے اس کو جو نام دیا تھا وہ تھا نحوشتان, پیتل کا سانپ, ہبریو اصطلاح. اور یہ نحوشتان جو تھا یہ سمبولائز کرتا ہے زندگی کو, نحوشتان سمبولائز کرتا ہے بحالی کو اور شفا کو. پیتل کا سانپ جو ہے, اہم نکات جو اس کے ہیں وہ ہیں, پہلا پوائنٹ ہے sin brings consequences. گناہ جو ہے وہ اپنے اثرات رکھتا ہے, ایسے حالات بعد میں پیدا کر دیتا ہے کہ انسان پریشانی کی طرف یا سزا کی طرف جاتا ہے. گناہ کا اثر قائم رہتا ہے, اور اس کی بڑی ساری مثالیں ہیں کہ گناہ اگر کسی شخص نے کیا, معافی اس کی ہو جاتی ہے, لیکن سزا اس کو ملتی ہے, اس کا اثر رہتا ہے. مقدس داؤد کا گناہ اس صورت میں سب سے بڑی مثال ہے میرے سامنے. گناہ اس نے کیا, معاف خدا نے کیا, لیکن سزا بھی ملی.
معافی ہو جاتی ہے لیکن سزا, گناہ کا اثر قائم رہتا ہے. اگر کوئی شخص نشہ کرتا رہے, کو 20 سال یا 10 سال شراب پیے یا چرس یا آج کل اور بڑے نشے آئے ہیں, تو جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب توبہ کرے گا, چھوڑ دے گا یہ سب کام, اور اس نے چھوڑ بھی دیا, تو اگلے مہینے پھر لوگ اس کو, اس کے نشیڑی دوست کہیں گے کہ آگ چلیں. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو جب ملیں تو اس کو نشہ ہی, وہی سمجھیں گے نشئی ہے کہ نشہ کرتا ہے. شاید اگلے 5 سال تک اس کو نشئی سمجھے لوگ. کیوں؟ کیونکہ جو گناہ کا, نشے کا اثر ہے اوپر, وہ نہیں جا رہا. گناہ معاف ہو گیا, سمجھ رہے ہیں؟ گناہ تو اسی وقت معاف ہو گیا جب یسوع کو قبول کیا, جب یسوع کو دل دیا, لیکن جو اثر ہے وہ نہیں گیا, وہ جاتا وقت سے, وقت پر. ہر چیز کا ایک وقت ہے. تو اس لیے گناہ کے اثرات رہتے ہیں. آج تک لکھا ہے ان کی باتیں, یہ بھی اثرات ہی ہیں کہ وہ کراہیت کرتے تھے خدا کی اس خوراک سے. شیپ گیٹ بیت ہسدہ میں اس کے 5 برآمدے تھے, اس میں ایک حوض تھا. اس حوض میں جب بھی کوئی اترتا, جب خداوند کا فرشتہ پانی کو ہلاتا تو کوئی اترتا تو شفا پاتا تھا, جو پہلے اترتا. وہاں پہ آپ جانتے ہیں 38 برس کا ایک شخص وہاں پہ بیٹھا ہے. خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے. حالانکہ وہ اپنی وہ ساری بات سناتا ہے کہ کس طرح سے کیا ہو رہا ہے, میں تو پہنچ ہی نہیں پاتا, یہ وہ سارا کچھ. اس کو چاہیے تھا یس نو میں جواب دیتا کہ ہاں جی میں پانا چاہتا ہوں, لیکن وہ اپنی سچویشن یسوع کے سامنے رکھ دیتا ہے. پھر یسوع اس کو کہتے ہیں کہ اٹھ, چارپائی اٹھا اور چل. پھر بعد میں چونکہ وہ سبت کا دن تھا تو بعد میں سردار کاہن, فقی اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ سبت کو کس نے اس کو شفا دے دی, اور اس کو یسوع کا نہیں پتا تھا. وہ کہتا جی میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ وہاں پہ آیا, اس نے مجھے پوچھا, پھر کہا کہ اٹھ اور چارپائی اٹھا اور چل. پھر مجھے تو بس اتنا پتا ہے. اب یہاں پہ کچھ وقت کے بعد, ایک خاص ٹائم کے بعد وہ پھر سے یسوع کو ملا. یہ اہم نقطہ ہے. جب یسوع سے اس کی دوبارہ سے ملاقات ہوئی اور وہ یسوع کے سامنے آیا تو یسوع نے اس کو کہا دوبارہ گناہ نہ کرنا, دوبارہ گناہ نہ کرنا. اس کے پیچھے کوئی گناہ شاید تھا. اب یسوع کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ گناہ نہیں کرنا, کیونکہ یسوع کلیئر کٹ یہ بتا رہے ہیں کہ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں. اور کلام بیان کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت. اور جب اسرائیلیوں نے گناہ کیا, اور گناہ بھی کوئی معمولی نہیں تھا, آسمانی روٹی سے کراہیت, وہ روٹی جو یسوع کو پیش کرتی تھی. خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہارے اجداد نے تو آسمان سے روٹی کھائی اور پھر مر گئے, میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری, اور جو مجھ میں سے کھائے گا وہ ہرگز بھوکا نہ رہے گا. ہاللیلویا. یسوع نے فرمایا جو مجھ میں سے پیے گا, کلام واضح کرتا ہے, بیان کرتا ہے, بتاتا ہے کہ وہ چٹان جس میں سے پانی پیا گیا تھا وہ خود مسیح تھا. اور یہ لوگ اس پانی سے کراہیت کرتے ہیں, اس زندہ پانی سے جو یسوع کو پیش کرتا ہے, جس میں یہ قدرت ہے کہ وہ خشک چٹانوں میں سے پانی کی ندیاں جاری کرے. کراہیت ورڈ ہے جس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کرتا. اور ایسی سچویشن جب ہوگی تو پھر گناہ کا اثر تو یقینی ہوگا. سانپ خدا نے بھیجے تاکہ ان کو ماریں, ڈسیں, فائری سنیکس. یہ اس کی شدت کو بیان کرتا ہے کہ عام سانپ جو تھے نا, عام وہ ڈنک مارتے ہیں, لیکن یہ ڈنک بھی مارتے ہیں بعد میں فائر کی طرح کا فیل ہوتا ہے. فائری اس کی ٹرانسلیشن ہے, یہاں پر اردو میں بھی یہ لکھا ہے جلانے والے سانپ. مقدس لوکا طبیب 13واں باب 3 آیت میں بیان کرتے ہیں کہ توبہ نہیں کرو گے تو سب ہلاک ہو جاؤ گے. اس لیے توبہ انہوں نے بھی کی اور ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے سامنے آنے کی ضرورت ہے. اور پھر یاد رکھیں
बड़े से बड़ा गुनाह भी हो जाए, इंसान अपनी सरिश्त में गुनहगार है, लेकिन अगर वो तौबा करता है, अगर वो निजात की तरफ आता है तो वो इंसान है, अगर वो गुनाह में ही रहता है तो वो शैतान है। गुनाह में रहना और गुनाह का हो जाना ये फर्क बातें हैं। रास्तबाज के ताल्लुक से लिखा है वो गिरता है तो बल्कि 7 बार गिरता फिर उठ खड़ा होता है। उसको पता है कि गुनाह हो गया, मैंने दोबारा से बहाली की तरफ जाना है, रिपेंट, तौबा। लेकिन अगर तौबा नहीं है तो फिर ये बिहेवियर खुदा को पसंद नहीं है, ये रवैया उसको पसंद नहीं है। तो खुदावंद चाहते हैं कि हम तौबा करें, और अगर तौबा करेंगे देन गॉड विल मेक अ वे फॉर मी एंड यू। खुदा फिर रास्ता देगा, और यहां पे जो रास्ता खुदा ने दिया वो बड़ा बाकमाल रास्ता था। मूसा को खुदा ने फरमाया कि पीतल का एक सांप बना, और मैंने पूरी उसकी हिस्ट्री आपको बता दी सांप के ताल्लुक से। उसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं और कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप पर उस वाक्य को अप्लाई करते हुए दिखाई देते हैं। मूसा को कहा गया कि बल्ली पर उसको लटका दे, और उसने लटका दिया, यह था हल उसका। और आगे हुक्म यह था, तीसरा पॉइंट, लुक एंड लिव, उसको देखो और जिंदा रहो। हालेलुया। वो जो निशान दिया है वो मेडिकल का एक बहुत बड़ा निशान बन गया, सिंबल। मेडिकल में आप जहां कहीं भी देखें उनके जो लोगोज होते हैं उसमें वही सिंबल ऑफ हीलिंग यूज किया जाता है। वो डॉक्टर्स, सर्जन उसी सिंबल को यूज करते हैं। वो सिंबल जब सांप डंक रहे थे तो एक सिंबल ऊपर लटका दिया था। आप कभी डॉक्टर का कोई भी देखें, उनका मोनोग्राम, मैक्सिमम आपको वही सिंबल नजर आता है। असल में उन्होंने वहां से लिया था वो सिंबल ऑफ हीलिंग। अगर कोई उस पर नजर करेगा तो वो बचेगा, और असल में इसमें छुपी है ओबीडियंस, हुक्म खुदावंदी। और सांप जो है ये मौत को भी पेश करता है, इसका जहर, इसका खौफ, लेकिन पीतल का सांप बहाली और शादमानी को पेश करता है, शिफा और तंदुरुस्ती को पेश करता है। और गलतियों 3 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, ही वॉज नॉट कर्ज, वो कोई लानती शख्सियत या गुनाह उलूदा शख्सियत नहीं था, वो इंसान के लिए बना। उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो लकड़ी पे लटकाया गया वो लानती है। और ये लिखा कहां पे है? ये लिखा है इस्तस्ना 21वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत में। और उसका हवाला कोट करते हैं पौलुस रसूल कि जो लकड़ी पर लटकाया गया है वो लानती है। और पीतल के सांप ने उस वक्त लोगों को बचाया। बड़ा अहम नुक्ता है, पीतल का सांप लोगों को उस वक्त बचाता है, एक खास प्लेग है, एक खास वबा है, सांप डसते हैं वो बचाता है। लेकिन यीशु का खून फी ज़माना हर एक शख्स को बचाने के लिए काफी है। हालेलुया। किसी भी रंगो नस्ल का शख्स हो, कैसी भी गुनाह की हालत हो, कैसी भी उसकी तरबियत हो, काला हो, गोरा हो, जैसा भी हो, यीशु का लहू उसके गुनाहों को धोने के लिए काफी है। हालेलुया। वो यीशु जो ऊंचे पर लटकाया गया, ममासलत ऊंचे पर लटकाए जाने की है। फोकस ऑन द वर्डिंग, ममासलत ऊंचे पर लटकाए जाने की है। यीशु का फरमान फिर से पढ़ें, यूहन्ना 3 बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत। पीतल का सांप ऊंचे पर लटकाया, लुक एंड लिव, उसको देखो और बचो, खुदा के हुक्म को मानो। याद रखें, शिफा हुक्म मानने में है। लुक एंड लिव, ओबीडियंस, खुदा का हुक्म माने, शिफा पाएं, हीलिंग पाएं। और यहां पे लिखा है जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ऊंचे की ममासलत, खुदावंद यीशु मसीह को ऊंचे पर चढ़ाया जाए,
उस वक्त सांप ने वक्ती तौर पर लोगों को शिफा दी थी। यहां पे लिखा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की जय। वो यीशु जो ऊंचे पर लटकाया गया उसकी जय। मेरा और आपका यीशु जिसका खून मुझे और आपको बचाने के लिए काफी है, जिसका खून मुझे और आपको रिहाई देने के लिए काफी है। एक और अहम बात यह है कि वो लोग जिस्मानी तौर पर बचे थे, नॉट स्पिरिचुअली। जिस्मानी डंक लगा जिसमें फायरी एक करंट लगा, पॉइजन के साथ फायर की फीलिंग, जिस्मानी तकलीफ और दर्द, मरने के करीब। लुक एंड लिव हुक्म है, देखो और जिंदा रहो, जिस्मानी तौर पर जिंदा। लेकिन यीशु जो ऊंचे पर चढ़ाया गया वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर जिंदा रखता है बल्कि रूहानी तौर पर भी जिंदा रखता है। हालेलुया, आमीन। यीशु, और फिर इन लोगों की हरकत देखें। इन लोगों ने एक काम किया, गुनाह पर गुनाह। काम यह था, वाकया हो गया, अगली जमीन में चले गए, सप नूं संभाल लिया। इसराइलियां ने सप नूं संभाल लिया। बाकी अगर किसी म्यूजियम च अज भी पिया होए तो बड़ी गल है, बल्ली पई होए सप, लोग वेखन जान, टिकट लगे, इन्होंने सप नूं संभाल लिया। एक वक्त आया ना, कहा जी सप ने तो बड़ा काम किया साडे लई। हालांकि वो तो हुक्मे खुदावंदी सी, वो तो ताबे फरमानी सी। लुक एंड लिव, हुक्म मनो और जियो, जो खुदा कहता है वो करो और जियो, ये था सीधी सी बात। वो सप पिया सी। सलातीन की किताब 18वें बाब का दूसरा सलातीन अगर आप मुताला करें तो ये इन्होंने उसके सामने बखूर जलाना शुरू कर दिया। सांप नूं खड़ा किया, फिर किते पीतल का सांप, बल्ली और थले बखूर, और इबादत शुरू कर देती। जहालत की इंतहा नहीं है। क्या ये खुदा चाह रहा था? खुदा ने हुक्म दिया, लुक एंड लिव, देखो और बचो, बस ये हुक्म है, हुक्म मानो मेरा। लेकिन उन्होंने सांप संभाला और उसकी इबादत शुरू कर दी। लिखा है आगे, फिर हिजकिया बादशाह ने इसको तमाम किया। सलातीन की दूसरी किताब 18वां बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है, हिजकिया बादशाह ने अपने दौरे अहद में बहुत सी मूर्तियों और सांप को और बहुत सी सीरतों को तोड़ डाला, काट डाला, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चिकना चूर कर दिया, क्योंकि बनी इस्राएल उन दिनों उसके आगे बखूर जलाते थे। और आगे उसका नाम लिखा है, और उसका नाम नुक्स्तान था। मैंने पहले आपको बताया उस सांप का एक स्पेशल नाम था। तो ये लोग उसके सामने बखूर जलाना शुरू हो गए। फिर हिजकिया बादशाह को थोड़ी सी गैरत उसकी जागी, तो उसने और भी बहुत सारी मूर्तियों के साथ ही इस पीतल के सांप को भी चिकनाचूर कर दिया। ये सांप जो है ये इसलिए नहीं था कि इसकी इबादत की जाए, ये इसलिए नहीं था कि इसके सामने बखूर जलाया जाए, ये इसलिए था कि खुदा के हुक्म को माना जाए, खुदा की ताबे फरमानी की जाए। डू व्हाट गॉड वांट्स, जो खुदा कहता है वो करो। लेकिन इन्होंने उसकी इबादत शुरू कर दी। अब खुदा के बंदा ने, हिजकिया बादशाह ने उस पीतल के सांप को चकनाचूर कर दिया, रेजा रेजा कर दिया। लेकिन यीशु, वो सांप वक्ती था, बाद में इबादत का सिंबल बनाने की कोशिश की, उसको चकनाचूर कर दिया गया, उसका खात्मा हो गया। वो वक्ती जिंदगी बख्शता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, जिसके ताल्लुक से लिखा, जो ऊंचे पर चढ़ाया गया, सलीब पर चढ़ाया गया, वो यीशु चकनाचूर तो किया गया, मार उसको भी पड़ी, मार उसको भी दिया गया, सलीब उसको भी दी गई, सलीब से उसको भी मुर्दा उतारा गया। लेकिन ये तो उसका हुक्म था, वो इसीलिए आया था। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब इब्लीस में या किसी भी और किसी भी पावर में इतनी कुवत नहीं कि वो यीशु को चकनाचूर कर सके। यीशु आज और कल बल्कि अब तक जिंदा है। हालेलुया। वो ना सिर्फ जिंदा था, ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया।
ایسا ہے میرا اور آپ کا یسوع. اور کیا چاہیے؟ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق. اور کیا چاہیے؟ ہمارا فخر یسوع کی صلیب ہے اور اس کی قبر ہے جو آج بھی خالی ہے.